رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان۔ کرام، آج ہم بات کریں گے اخلاقیات کے حوالے سے مارکیٹس اور شاپنگ مالز کے اندر کیا ہم غلطیاں اور بد اخلاقیاں کرتے ہیں۔ بعض دکاندار کرتے ہیں، بعض جو لینے کے لیے آتے ہیں سامان، ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور ویسے تو اس وقت ایک معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چل رہا، شاپنگ مالز وغیرہ کا رکاوٹیں دنیا بھر میں کچھ نہ کچھ سلسلے ہیں، اللہ پاک خیر فرمائے، لیکن بہت ساری باتیں زندگی بھر کام آنے والی بھی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ منعم مدنی بھائی کوئی پھول عطا فرمائیں مارکیٹ کا۔ مارکیٹ کے حوالے سے تو ویسے بہت ساری بد تہذیبیاں ہیں، البتہ ایک عرض کرتا ہوں دکانداروں کے حوالے سے، اگر گاہک کم ہونا تو منتیں کرتے ہیں، اگر زیادہ ہو جائیں تو پھر بد اخلاقی پہ اتر آتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو ہے شکر کا پہلو سامنے رکھنا چاہیے کہ یار اگر گاہک زیادہ آ گئے تو بد اخلاقی کرنے کی بجائے خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارے پاس گاہکوں کی کثرت ہے۔ اگر جب گاہک کم ہوتے ہیں تو پھر منتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح مارکیٹوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو ہے وہ کئی مرتبہ پورے فلیٹ جو ہے وہ لال ہزار بنے ہوتے ہیں گٹکے کی پیک سے۔ اس طرح لوگوں کی ایک بد تہذیب یہ بھی پائی جاتی ہے کہ تھوکتے رہتے ہیں اور اس کی پیک جو ہے وہ دیواروں پہ ڈال دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ مارکیٹ شاپنگ مالز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی دوران مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب بھی آ چکے ہیں، آپ کالز کرتے رہیے، ان سے بھی ہم پوچھیں گے۔ وسیم مدنی بھائی کوئی ایک پوائنٹ مارکیٹ میں ہونے والی بد اخلاقی۔ مارکیٹ میں ہونے والی بد اخلاقی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بالخصوص ہم جو سپر مارکیٹس وغیرہ میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ اپنی ٹرالی چلاتے ہوئے دوسروں کا خیال نہیں کر رہے ہوتے۔ بعض اوقات ہم جلدی میں ہیں تو کسی کے ٹرالی مار دی، کسی کو اذیت دے دی، تکلیف دے دی، اور بعض تو ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں کیونکہ اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ آپ کے وہ ٹرالی مارنے کے بعد جو ہے ٹرالی ماری ہے باقاعدہ آپ کے لگی ہے اور آپ کو فیل بھی ہوا ہے، آپ نے تھوڑا سا دیکھا بھی ہے کہ سر لگ گئی ہے، تو وہ اس چیز کو آپ ذرا تھوڑا سا دیکھ کے چلیں۔ اچھا، یعنی وہ اس در بھی اپنی مسٹیک کو وہ نہیں کریں گے کہ اپنی غلطی کو نہیں، بلکہ وہ سامنے والے کو ہاں تو آپ تھوڑا سا تیز چل لیتے، میں تو صحیح آ رہا تھا، آپ تھوڑا تیز چلتے، آپ تھوڑا دیکھ لیتے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ہمارے ساتھ دیگر لوگ جہاں خریداری ہم کرنے آئے ہیں، دیگر لوگ بھی خریداری کرنے آئے ہیں، تو ہمیں ان کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے، اس مسلمان میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، اس چیز کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ بالکل، بہت اچھی بات۔ مفتی شفیق صاحب، بھاؤ تاؤ کرنے کے حوالے سے عام طور پہ ہم جب بات کرتے ہیں تجارت میں جھوٹ ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، بکثرت جھوٹ کا استعمال ہوتا ہے، تو لوگوں کا ذہن دکانداروں کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ عمل دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، خریدار بھی ایسے معاملات، خریدار بھی جھوٹ بولتا ہے، خریدار بھی ایسے کئی چیزوں کے اندر وہ جھوٹ سے کام لے رہا ہوتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہیں بھی ریٹ نہیں پوچھا لیکن اس دکان والے کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو میں فلاں سے پوچھ کر رہا ہوں، وہ 5000 کہہ رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ بقرعید میں بہت ہوتا ہے یہ اور ہے بھی نہیں ہے کوئی کسی طرح کا، یعنی اس نے نہ کہیں سے پوچھا، نہ کوئی اس طرح کا معاملہ، اور نہ کوئی ایسا مل رہا ہے اس کو، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے کی چیز کو ایسے ہی بغیر کسی دلیل کے اس کو 2 نمبر اور جعلی کہنا، یہ بھی گاہکوں کی طرف سے بعض اوقات یہ بڑے دل آزاری والے ان کے لیے ہوتے ہیں، بالکل، تو ان کو خامخواہ اس طرح ان کو کہہ دینا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے جو جھوٹ دونوں طرف سے شامل ہوتا ہے، اس کی عیب بھی خامخواہ نکال رہے ہوتے ہیں، جیسے بالخصوص جانور وغیرہ ہے تو اس کا خامخواہ عیب بتائیں گے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو یوں لگ رہا ہے، یہ تو اس طرح لگ رہا ہے، جی ہاں، کمزور ہے بہت ہے، حالانکہ وہ اچھا خاصا ہوتا ہے، لیکن وہ کہ ریٹ کم ہو جائیں گے اس بہانے، تو دل آزاری بھی نہ ہو دکاندار کی بھی، ایسا اور منعم بھائی نے فرمایا دکاندار بھی نہ کرے، جب گاہک زیادہ ہوتا ہے تو وہ بد اخلاقی پہ دونوں طرف یہ وہ رکھنا چاہیے۔ دکاندار بھی بعض اوقات جھوٹ سے کام لے رہے ہوتے ہیں اور ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ گاہک یہ نہ پوچھے دکاندار سے کہ یہ تمہیں کتنے کی ملی، یہ سوال ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر عام طور پہ دکاندار جھوٹ سے کام، کتنے کی پڑی آپ کو، یہ کتنے کی پڑی یا کتنے کی ملی، تمہیں اس سے غرض ہی نہیں ہے نا، آپ خریدو اپنی پسند کرو۔ یہ وہ خاص صورتیں ہیں کہ جو شریعت نے بے مرابحہ یہ ہے، بے تولیہ ہے، کبھی ابتدا میں گفتگو کریں گے، ابھی تو ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، تو جس کے اندر یہ تجارت کی ایک قسم ہے، تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ خاص وہ قیمت بتانی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر یہ والی بے جو خرید و فروخت ہماری ہو رہی ہے تو اس میں یہ پوچھنے کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیز کتنے کی آپ نے لی ہے، خود کتنے کی خریدی۔ بعض اوقات دکاندار بتاتا ہے کہ یہ 2000 کی پڑی ہے، پھر 1500 میں دے دیتا ہے، 1500 میں دیتا ہے، تو اس میں قرینہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسے کیسے دے دیا، 500 کا نقصان کیوں کیا اس نے۔ جی عبدالحبیب بھائی اسی طرح جی مفتی صاحب نے بڑی پیاری دونوں طرف توجہ دلائی۔ میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ بازار جو ہے نا بظاہر اچھی جگہ نہیں ہے،
احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ سب سے بہترین جگہ زمین کا جو ٹکڑا ہے وہ مسجد ہے، اور سب سے بدترین جگہ بازار کو کہا گیا، چونکہ وہاں بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جو گناہوں بھرے ہوتے ہیں. اور آج کل ایک عجیب سی ایک جس کو کہیں کہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے ونڈو شاپنگ. کرنا کچھ نہیں ہے، بس بازار میں جانا ہے، اچھا خریدنا ہے، لیکن کم از کم 10 دن گھومیں گے، 11ویں دن خریدیں گے. یہ خاص طور پہ عورتوں میں بہت ہوتا ہے. اچھا. تو یہ چاہے وہ عورتوں میں ہو یا مردوں میں ہو، آپ کو لینا کچھ نہیں ہے تو کیوں جانا ہے بازار؟ کیونکہ بدنگاہی سے بچنا، بہت ساری ایسی غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں جس پر نظر پڑ جاتی ہے. تو انسان ضرورت کے وقت ہی بازار جائے، اور جائے تو اپنا کام کر کے جلدی آ جائے، نہ کہ بازار گھومنے پھرنے. اور معاذ اللہ کچھ لوگ تو جاتے ہی بدنگاہی کرنے ہیں کہ بھائی جناب اب خواتین آئیں گی تو جو بھی ہوگا معاملہ. تو اب یہ خاص طور پہ جو ہے نا وہ دل ایک اس کی کیفیت میں ہے کہ اب چند دنوں بعد رمضان ہم سے جدا ہوگا، اور پھر چاند رات کو، اس بار تو شاید نہیں ہوگا ایسا، لیکن چلے پاکستان میں نہیں ہوگا اور ملکوں میں، لیکن چاند رات ہو یا نہ ہو، کوئی بھی رات ہو، ہمیں گناہوں کے لیے بازار کا رخ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ روایتوں میں بازار میں اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. چوتھا کلمہ پڑھنے والے کے لیے تو کتنی ساری نیکیاں بتائی گئی. تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم بازار میں بھی جائیں تو وہاں ذکر و اذکار کریں، تاکہ وہاں کے معاملات میں غفلت کا شکار نہ ہو جائے. بعض لوگ اس لیے بھی زیادہ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس سے سستی مل جائے، شاید اس سے اچھی مل جائے، تو اب زیادہ چیک کرنے دیکھیے وہ ایک نیت کے اوپر ہے نا. اور کچھ لوگوں کا تو پلان ہی ہوتا ہے کہ 5-7 دن تو صرف گھومنا ہے پہلے نا، پھر اس کے بعد لینی ہے. اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس یار، عبادت کریں. مطلب آپ جگہ چوز کر لیں. اب تو جب سے یہ فکس چیزوں کی مارکیٹیں بن گئی نا، جیسے شاپنگ سینٹر بن گئے، تو خاص طور پہ گروسری ہے یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں جن کے تو پتہ ہے ریٹ فکس سے جا کے اٹھا لیا آپ نے، اور آپ نے ایک بار کپڑے کسی سے لے لیے، جوتے لے لیے، تو اب آپ کا ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے کہ یار اس دکاندار کی چیز ٹھیک ہوتی ہے، ریٹ بھی ٹھیک ہوتا ہے. اب جائیں لیں، اپنا وقت بچائیں. اگر وقت اصل میں کچھ لوگوں کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہے نا، ان سے پوچھو کیا کرتے، بولے کچھ بھی نہیں کرتا. یہ بھی کچھ نہ کرنا بھی ایک کام ہے نا، وہ کچھ نہیں کرتا پھر بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. سچی بات یہ کہ کتنا عرصہ ہو گیا مجھے بازار گئے ہوئے، کیونکہ کیا ضرورت ہے بازار جانے کی؟ بھائی کوئی چیز اگر چاہیے تو منگوا لینی ہے، ضرورت پڑے تو گئے بس ایک جگہ سے لی. کیونکہ آپ کے پاس اور کرنے کے کام ہونے چاہیے. اتنا ٹائم ہے بازاروں کے لیے، روز بازار میں جانا. شادی ہو رہی ہے تو 3 مہینے پہلے سے شاپنگ شروع ہو رہی ہے. بھائی کتنی شاپنگ کرنی ہے، کتنا گھومنا ہے، اتنا وقت ضائع نہ کریں. اس میں آپ بہت سارے گناہوں میں پڑیں گے. بالخصوص جو ہے نا، جیسے عید کے معاملات میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اینڈ پر نارملی اس دفعہ کی بات نہیں کر، جنرل چاند رات کو بنیان خریدنا جا کے. بنیان تو پہلے بھی خرید سکتے ہیں، ہر چیز چاند رات کو خریدنی ہے. پہلے سے آپ کر لیں تاکہ آپ اس دن ہلا گلا، اس دن جو رونق کے بازاروں کی، حالانکہ وہ لیلۃ الجائزہ، وہ عبادت کی رات، مزدوری ملنے کی رات، اور وہی جا کے چاند رات کو کرنا ہے. تو اپنے وقت کی قدر کریں. یہ بازاروں میں اتنا وقت ضائع کرنا دوست، یہاں تو اپنی جگہ ہے حرمین طیبین میں. آپ نے حاجیوں کو دیکھا ہوگا بھائی 2 گھنٹے 6 گھنٹے پورا دن بازاروں میں پورا دن نکل جائے. اچھا کئی دن ایک کے ساتھ بھی جا رہے ہیں، تمہیں بھی دلا کے آتا ہوں چلو. اچھا ارے بھائی ابھی عبادت کے لیے آئے یا شاپنگ کے لیے تھوڑی آئے. بس کھجور لے لیں، تبرکات لے لیں، کچھ لینا تو ایک ہی جگہ سے جا کے لے لیں. لیکن یہ اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ آپ عبادت چھوڑ کر، حرم شریف چھوڑ کر آپ بازاروں میں گھوم رہے ہیں. تو یہ عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی. تو مجھے ایک چٹکلا یاد آیا کہ ایک ہمارے دوست اسی طرح کے تھے، ہم اچ پہ تھے، ان کو بہت شوق تھا شاپنگ کا. تو وہ ایک دن آئے، وہ پورا دن 2-3 دن گھوم پھر کے جو ہے نا انہوں نے شاپنگ کری دی، تھیلے ویلے بھر کے آئے، بچوں کے لیے لیا، گھر والوں کے. میں نے کہا سارا سامان کتنے کا لیا؟ مثال کے انہوں نے کہا 700 ریال کا. میں نے 700 ریال دیے. میں نے کہا سارا مجھے دے دو، آپ بازار لے لیں. میں نے کہا اتنی ساری آپ نے سرچنگ کی ہے، اتنا ٹائم لگایا، اچھا ہی لیا ہوگا، یہ مجھے دے دیں، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ میں بازاروں میں جاؤں. اس نے کر دیا، اس کو پھر شوق تھا، دوبارہ چلا گیا بازار میں. میرا کام ہو گیا، مجھے پتا ہے بیسٹ چیز لایا ہوگا. اتنے دنوں سے گھوم رہا ہے، بچوں کی چیزیں بھی ہیں، بڑوں کی بھی ہیں. ٹائم بچائیں بھائی، ہم حرم شریف میں وقت گزاریں. تو اپنا ذہن بنائیں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. اچھا آن لائن شاپنگ آج کل بہت چل رہی ہے، یہ بھی بیسٹ ہے اگر جائے نا، اور بہت ٹائم بچ جاتا ہے. پروڈکٹ اچھی ہے تو گھر پہ آ جائے گی. اس میں کچھ آپ کو طریقہ آنا چاہیے، اس میں بھی لٹ جاتے ہیں لوگ، لیکن اگر آپ کو اس کی معلومات اچھی ہے تو یہ بیسٹ طریقہ ہے، ٹائم بچ جاتا ہے. اس میں بعض ریلائبل ایپس ہیں، ایسے ہی سائٹس ہیں، ان سے اگر آپ لیتے ہیں تو وہ فراڈ نہیں ہوتا، بہت ٹائم بچ جاتا ہے. تو اس میں بھی فائدہ ہے، کریں تو بدنگاہی سے بچ جاتا ہے، اس جگہ جانے سے ٹائم بہت سارا بچ جاتا ہے. تو ہمیں جدت کے ساتھ اچھی نیتوں کو اختیار کر کے فائدہ اٹھانا چاہیے. انشاءاللہ بات کریں گے آج کے ٹاپک پر بھی عبدالحبیب بھائی سے. کچھ کلام کے اشعار محمود بھائی سے سنتے ہیں، امام اہل سنت کے کسی کلام کے اشعار.